بلکہ یہ کلیئرلی کنوے کرتا ہے کہ چین پاکستان سے اپنی ڈسٹنس اور اپنی ڈسپلیجر کو اسی طرح سے ایکسپریس کیا۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ دوست آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ دنیا اس کی مدد کرے، ہم اپنی کوئی اوبلیگیشنز کوئی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر کمیونیکیشن کی جاتی ہے، میسیجز دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ J-35 اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ چائنا تو ہمارا دوست ہے ہی نہیں۔ اچھا، چائنا ہمارا دوست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھائیں نا کیسے یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ چائنیز ہمارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ سٹینڈنگ ڈیوز ہیں یہ $1.5 ارب کے ہو گئے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے اپنے لیٹر میں استعمال کیا کہ اٹس اے ہیوج کنسرن۔ پی آئی اے کو لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ، ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات کا انکار کرنا پڑا؟ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی ودیش منتری چین کے ودیش منتری کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن چین کے ودیش منتری پاکستان کے ودیش منتری کی ایک بھی نہیں سن رہے، وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل چین اب پاکستان سے کافی ناراض دکھائی دے رہا ہے۔ دراصل امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے کاریہ میں ویشوک کورٹنیتی میں نئے سمیکرن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے بیچ نزدیکیاں بڑھی ہیں۔ چین دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، اس سے چین پاکستان سے خاصا ناراض ہے۔ پاکستانی شہباز شریف ہو جہاں عاصم منیر لگاتار ٹرمپ کا بخان کر رہے ہیں۔ عاصم منیر اور شہباز شریف اس وقت ٹرمپ کی جی حضوری کرنے میں لگے ہیں۔ یہی بات چین کو راس نہیں آ رہی۔ ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے بیچ میں بھی پاکستان کی امریکہ کے پرتی جی حضوری نے چین کے ساتھ اس کے رشتوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا پاکستان کی یہ رننیتی اس کے پرانے دوست چین کو ناراض کر دے گی؟ لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ J-35 جس کا پاکستان نے آرڈر دے دیا تھا، جن کے بارے میں ہمارے ایئر چیف ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم سٹیلز ٹیکنالوجی کا طیارہ لینے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جو سب سے پہلے J-35 کو اڑائے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ وہ پوسٹ جو کہ پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگائی گئی تھی کہ پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات کا انکار کرنا پڑا کہ جی جناب چینیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کریں، لیکن ابھی پاکستان یہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے وہ کون سا چین کا مطالبہ ہے؟ جانتے ہی ہیں کہ پی آئی اے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ آج سے نہیں کئی سالوں سے خراب ہیں، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جانے۔ کئی بار بیچنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی نے خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ بہت بار یہ بھی ہوا کہ آکشنز بھی ہوئے اور اس میں جو پرائس لگائی گئی یا جو ریٹ لگائے گئے یا جو کہہ لیجیے بولی لگی وہ بہت ہی کم تھی، اتنی نہیں تھی جس سے کہ کوئی ایئر لائن کو لیا جا سکے۔ مگر پھر ہوتے ہوتے اب یہ ہوا ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے کہ جو پی آئی اے کو لے اس لیے کہ پی آئی اے کے اوپر بے تحاشا قرضہ ہے، پی آئی اے کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے لینے والے کو اس کے اوپر کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے کہ جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی فرٹیلائزرز والے، یعنی کہ بولے تو بھائی لوگ، جی ہاں فوجی فرٹیلائزرز والے جو ہیں اب انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ پی آئی اے کو لیں گے۔ اب پی آئی اے کو لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ، ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پی آئی اے کو بھی
औने पौने दामों, और वो दाम भी किसी को कोई पक्का यकीन नहीं है कि वो दाम भी दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल पीआईए को भी अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो है वो कह लीजिए कि खरीदने जा रहे हैं। अब क्या पेमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत से लोगों को डाउट है कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कौन है जो उनसे पूछ सकेगा। मगर बात सारी ये है कि बहरहाल पीआईए को अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं, यानी कि बोले तो फौजी ही ले रहे हैं, और इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं। यानी कि आप तो जानते ही हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स हो गए, पैम्पर हो गए, और कई दूसरी चीजें ये बनाते हैं, सीमेंट से लेकर बजरी तक, और कहां से कहां तक जो है बिजनेसेस फैले हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल एयरलाइन को भी खरीदने की बात की जा रही है। बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा है, हर जगह पर ये अपने ही लोग बिठाते चले जा रहे हैं। और कई लोगों का, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की बात करें, तो अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में लोगों को टारगेट करके और मारा गया है, उसमें कई लोगों का ये भी कहना है, जो बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है, कि जी ये मजदूर जो मारे गए, 9 मजदूर कहा जा रहा है कि मारे गए, जो पंजाब से जा रहे थे। तो कई लोगों का कहना ये कि पंजाब में तो खुद इतना काम है जिसके लिए कि मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है, तो भला पंजाब से बार बार बलूचिस्तान में मजदूर क्यों भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान के कई लोगों का ये भी दावा है और ये भी शिकायत है या ये भी क्लेम है कि उनका कहना ये है कि जो ये मजदूरी के नाम पर मजदूर पंजाब से बलूचिस्तान भेजे जाते हैं, वो दरअसल मजदूर नहीं होते, और मजदूर ना होके एजेंसी के लोग हैं जो कि जासूसी करने आते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों की इस बात में हमें तो वजन नजर आता है। हमें तो लगता है कि हो सकता है कोई इस तरह की बात हो, इसलिए कि इतने लोगों को वहां पे बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान जाना जो है वो मजदूरों ने नहीं छोड़ा। वरना अमूमन ये होता है कि कोई इस तरह के हादसा हो जाएं, इस तरह की कोई अटैक्स हो जाएं, तो उसके बाद लोग जो हैं वो जहां होते हैं वहीं पे मजदूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी किसी जगह पे कोई क्यों जाएगा जहां पर बीएलए या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं जो कि अटैक करती हैं लोगों के ऊपर। लेकिन बार बार यहाँ से इस तरह के हालात हो रहे हैं, उसको देखकर यकीनन कई लोगों को इस चीज के ऊपर शक है कि जो मजदूरी के नाम पर जो लोग पंजाब से भेजे जा रहे हैं, क्या वो वाकई में मजदूर हैं भी या नहीं। लेकिन खैर ये तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे जाकर भी ख्याल है कई साल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अगर 2 कंट्रीज के बीच में वॉर भी हो जाए, उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आती है वो कई साल के बाद आती है। उससे पहले दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर दावे ही करते रहते हैं कि जी हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया। लेकिन कई साल के बाद जो है असल हालात का पता लगता है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैग पैक कर लिया है।